السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دن ایک آیت قرآن مبین کا 7واں سبق پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ انسان فرشتوں سے اونچا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ ترجمہ: اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، مجھ کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ جب زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس کے متعلق بات ظاہر کی، تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، پھر زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والی اور خون ریزی کرنے والی یہ قوم پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ فرشتہ آپس میں اکثر کہتے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ مما ولا اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ہمارے سے بہتر اور زیادہ جاننے والے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بننے والے کو زمین میں رہنے والی ساری چیزوں کا نام کا معلوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا میں ان تمام ناموں سے انسان کو آشنا کرا دیا جس سے تم نا آشنا ہو۔ اس اعتبار سے وہ تمہارے سے اونچا مقام حاصل کر لیا۔ ملائکہ اور ساری مخلوقات اللہ کی تعریف و توصیف تو بیان کرتے ہیں، مگر رب کی معرفت کی صلاحیت صرف انسان کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ ملائکہ گناہوں سے معصوم ہیں اور شیاطین گناہوں کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں، مگر انسان اچھائی برائی، خیر و شر، خدا کی رضامند اور ناراضگی سبھی کو جانتا ہے، واقفیت رکھتا ہے، تو برائی سے بچ کر بھلائی کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو مظہر اللہ یعنی انسان کے اندر رحم و کرم، عفو و مہربانی، جود و سخا، اکرم و امداد، الغرض، ایسے بے شمار صفات کے پائے جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بہت ساری صفات کا مظہر انسان کے اندر پائے جانے والی ان تمام صفات کو رکھ کر خدا کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ساری مخلوقات کی الگ الگ طریقہ عبادت کی مجموعی شکل نماز کی صورت میں انسان کو دی گئی، جس سے انسان کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس عظمت کو پہچان کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔